اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے شعبان المعظم کا پیغام۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پوشیدہ تیری خاک میں ہے سجدوں کے نشاں، پوشیدہ تیری خاک میں ہے سجدوں کے نشاں، خاموش اذانیں سجدوں میں تیری باد سحر میں۔ مذہب اسلام کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ مذہب انسان کو بہتر سے بہتر انسان بنا کر اس کو اس کے مقصد حیات فلاح دارین میں زیادہ سے زیادہ کامیاب کرے۔ خصوصاً مقدس مذہب اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے پیروکاروں کے قدموں میں تسخیر کائنات کی کنجیاں ڈال دے۔ اس لیے اس نے اپنے نظام عمل میں چھانٹ کر ایسے روح پرور عالم افروز اصول و قواعد رکھے ہیں جو اس مقصد عظمیٰ کی طرح رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آج ہم کامیاب و سرفراز نہیں ہیں تو اس کا باعث صرف یہی ہے کہ ہمارا عمل مذہب کی اصل ہدایت پر نہیں ہے۔ ہم زبان سے اپنے آپ کو مذہب کا پابند کہتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک اپنی دینداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں، مگر ہمارے اکثر اعمال غلط ذہنیت اور غلط جذبات و احساسات کی پیداوار ہیں اور مذہبی احکام کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہی غلطیاں ان کی کامیابی کی راہ میں سد راہ بن جاتی ہیں۔ انہی کی بدولت مسلمان مذاہب اسلام سے برگشتہ اور اس کی برکات سے بے بہرہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے صرف انہی احکام کی پابندی کریں تو ہماری کامیابی اور سرفرازی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جو قومیں بھی دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، ان کی ترقی کی بنا صحیح خیالات، صحیح احساس پر ہی ہے، کیونکہ خیال عمل کی بنیاد ہی پہلی اینٹ ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو عمل کی عمارت بھی سیدھی اور درست تعمیر ہوتی ہے، اگر غلط ہے تو عمل کی بنیاد بھی جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی۔ اسلام مسلمانوں کی ترقی کا راز صحیح خیالات اور عقائد کے اندر ہی مضمر ہے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ غلط فاسد تخیلات کا شجر باطل کی جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہتا ہے۔ قرآن پر عمل کر لو تو تاج و تخت کے مالک بن جاؤ گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ عمل صالح وہی ہے جو صحیح خیالات و عقائد پر مبنی ہو، جو عمل بھی صدق و طلب اور جوش و طبیعت کے ساتھ ہو، پھر ناممکن ہے کہ اس کے لازمی نتائج و برکات جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ بس اس وقت اسلام کی ٹھوس خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو عقل و ہوش کی روشنی میں اسلام کے زیر اصولوں سے واقف ہونا چاہیے۔ اس میں صدق و طلب و جوش اور عمل کی روح پھونک دی جائے، تمام ظاہری اور باطنی تہذیب و شائستگی کے ساتھ بزم عمل میں آنے کی دعوت دی جائے، اور صحیح خیالات و احساسات کی نشو و نما کے لیے بہترین فضا پیدا کی جائے۔ تو لہٰذا شعبان المعظم کا ترانہ بیداری اور نغمہ زندگی سنو اور بزم عمل پر پروانہ وار آ جاؤ۔ انسان کی حالت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ نیکی کی طرف کم جھکتا ہے اور برائی کے کاموں میں ہمیشہ سرگرم رہتا ہے، یا زیادہ تعداد ایسے انسانوں کی ہے جو اپنی عمر گراں مایہ کا اکثر حصہ عصیاں شاریوں میں اور غفلتوں میں بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کس قدر احسان ہے کہ اس نے اپنے عصیاں شار لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور اصلاح اور حصول سعادت کے لیے کچھ ایام، کچھ راتیں اور کچھ مہینے میں بے شمار فضیلتیں، برکتیں، عظمتیں رکھ دی ہیں کہ اگر وہ ان سنہری مواقع کی دل سے قدر کریں
اور ان تمام راتوں کو مخصوص عبادتیں اور اعمال مسنونہ بجا لائیں تو اپنی سابقہ غفلتوں اور عصیاں شاریوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شعبان المعظم کا مقدس متبرک مہینہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ گناہ گاروں، آخرت کی نعمتیں، سعادتیں، لذتیں، راحتیں حاصل کرنے اور دنیاوی کلفتیں دور کرنے اور دلی مرادیں برانے کا سنہری موقع آ گیا ہے۔ اگر ایمان اور ایمانی دعاؤں کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہو تو مکمل تقوی و طہارت، کامل یقین و توجہ، کامل محبت و عاجزی کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کر لو، اپنی روحوں کو مجلہ اور دلوں کو صاف کر لو، اور اپنے نامہ اعمال کو توبہ استغفار کے پانی سے دھو لو۔ ہدایت و سعادت کے طلبگاروں، اگر ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہونا اور دل و دماغ کی کجی و تاریکی کو دور کرنا اور اعمال و افکار کے صحیح راستہ پر گامزن ہونا صدائے حق سے اپنی روحوں کو بیدار کرنا اور فسق و فجور سے نجات پانا چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور میدان عمل میں اترو، طاعت، عبادت اور توبہ استغفار میں مشغول ہو کر رحمت و مغفرت الہی کے موتیوں سے اپنے دامنوں کو بھر لو، اپنے اعمال کا احتساب کرو، سابقہ غفلتوں، عصیاں شاریوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے مضبوط عزم کرو کہ خدا کی نافرمانی سے اجتناب کریں گے اور گناہوں سے اپنے دل و دماغ کو ناپاک نہیں کریں گے۔ شعبان المعظم وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رمضان کے پاس سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ معظم میں انسان کے اعمال جو ہیں رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ انسان کے اعمال ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں کہ وہ روزے سے ہو۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے کہ یہ کہہ نہیں سکتی زباں، وما علینا الا البلاغ۔